بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلى آلہ واصحابہ وتابعیہم اجمعین سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آج کی اس مختصر مجلس میں ہمارا موضوع ہے یزید علیہ ما علیہ کی والدہ محترمہ سیدہ میسون بنت بحتل رضی اللہ تعالی عنہا کا دفاع. سبحان اللہ. جس طرح کے آج کل دینی اسلامی مذہبی عقائد کے ساتھ بیرونی خصوصاً یہودی طاقتوں اور یہودی مال اور سرمایے کے زور اور امداد اور اس کے ناز پہ طوفان بدتمیزی کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. نہ خدا پاک کی عزت و عظمت کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے مقام کا لحاظ رکھا جاتا ہے، نہ صحابہ اور اہل بیت کی عزت اور احترام جو ہے اس کو کچھ حیثیت دی جاتی ہے، اور نہ ہی دین اسلام کو کسی عزت اور قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. مجھے اس مقام پر حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا فتاوی رضویہ شریف ابو قول شریف اس موقع پر یاد آتا ہے کہ فرمایا اس وقت سب سے کم تر اگر عزت سمجھی جاتی ہے تو اللہ رسول، یہ اس وقت اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں. میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالی اور اس کے انبیاء کرام خصوصاً سید الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین مقدس اور قرآن مقدس کی عزت کی پامالی کا یہ حال ہو
جس کی گواہی شہادت اعلی حضرت کی زبان سے آپ سن رہے ہیں، تو وہاں کسی صحابی یا کسی تابعی، کسی صحابیہ یا کسی تابعیہ کا ذکر چے مانا دارت، لیکن پھر بھی جس طرح ہم نے بحمد اللہ تعالی بعون اللہ تعالی دیگر میدانوں کے اندر مقابلہ کر کے فتح حاصل کی ہے، ایک یہ موضوع یہ کافی پیاسا پڑا ہوا تھا، یعنی یزید علیہ کی والدہ محترمہ کا دفاع، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کو اس وقت ناعاقبت اندیش لوگ کچھ قدرے علم رکھتے ہیں، اگرچہ وہ زبان درازی کر کے بلا دریغ کلام کر رہے ہیں اور ایسے ایسے جھوٹے اور خبیث الفاظ اور الزامات بی بی پاک پر عائد کرتے ہیں جو سنتے ہوئے شرم آتی ہے، اور ایسے الزامات اور ایسے جھوٹے بہتانات اور الزامات سے، ایسی جھوٹی باتوں سے صحابہ کرام اور تابعین کی عزت مجروح ہوتی ہے۔ یہ میں نے کانوں سے سنا ہے۔ کوئی انڈیا کا ہے تو وہ اپنی سفید داڑھی یا ذرا بھی شرم حیا نہیں کر رہا اور اپنی علمی حیثیت کا مقام ذرا بھی نہیں سامنے رکھ رہا، اس کا لحاظ کیے بغیر بی بی پاک کو پتہ نہیں عیسائی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہا ہے۔ اسی طرح کوئی گجرا والے کا تھا ایکسپریس ہے بیچارہ، جی جو علم کا بالکل علم سے وہ ہے یتیم ہے، جی بالکل فارغ ہے، میں ذاتی طور پر بھی اس کو جانتا ہوں، وہ بھی ایسے منہ درازی کر کے اور جناب ایسے غلیظ الفاظ کے ساتھ بی بی پاک کا ذکر کرتا ہے کہ شرم سے جو ہے وہ مسلمان بندہ جو ہے وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ کیا لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کون سے لوگوں کی عزت پر ہاتھ ڈال رہے ہیں، اور ان کے اپنے گھر کا حال وہ ہے کہ وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ جی ان کی بازاری عورتیں، ان کی جو بازاری عورتیں ہیں، جو سکولی عورتیں ہیں، ان کی سب زمانہ جانتا ہے وہ کیا کرتی ہیں، لیکن حدیث شریف کے مطابق اس زمانے کی مذمت آئی ہے کہ آنے والے لوگ گزرے ہوئے سلف صالحین کو برا بھلا کہیں گے۔ یہ اس پیشین گوئی کی تصدیق ہو رہی ہے۔ بہر صورت میں آپ کے سامنے بی بی پاک کا دفاع کرتا ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ یزید کی والدہ ہے، اس وجہ سے کہ حضرت معاویہ کے گھر والے اس مبارک خلیفے کی گھر والی محترمہ زوجہ محترمہ ہیں جن کی خلافت پر تمام صحابہ اور تمام اہل بیت نے 20 سال اعتماد کیا، خلافت پر اور امارت پر تو خلفائے راشدین کا اعتماد رہا۔ میں خلافت کی بات کر رہا ہوں، تمام اہل بیت اور تمام صحابہ کرام نے 20 سالہ خلافت سیدنا معاویہ پر اعتماد کیا۔ ان کی خلافت کا دفاع، ان کی عزت کا دفاع، یہ ہمارا فرض، اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ باقی منہ پھٹ جاہل اور کمینے لوگوں کا کوئی بندہ منہ نہیں بن سکتا۔ میرے دوستو، سب سے پہلے یہ بی بی پاک کے ذکر خیر کے حوالے سے
अल बिदाया व निहाया से शुरू करता हूँ। सुभान अल्लाह। उनके अल्फाज पेश करने के बाद, क्योंकि उसके अंदर उनके अल्फाज के अंदर मुझे सारी तफसील का इजमाल और खुलासा मिल गया, तो तफसील बाद में करूंगा। इजमाल हाफिज इब्न कसीर की ज़बान से। सुभान अल्लाह। आप अल बिदाया व निहाया के अंदर फरमाते हैं, हजरत सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तज़किरे में ज़िक्र मन तज़व्वज मिनन निसा व मन वुलिदा लह, उन्वान है जिन जिन अज़वाज मुताहरात और बीबियों से हजरत ने शादी फरमाई, उनका जिक्र खैर है, उनके बच्चों का जिक्र है। उनमें से आकर वमिन अशहर औलाद ही यजीद, आपके बेटों का जिक्र भी किया, हजरत मुआविया के और बेटों का, अब्दुर्रहमान है, हजरत अब्दुल्ला है, वगैरह वगैरह। फिर फरमाते हैं सबसे मशहूर तरीन आपका बेटा यजीद है। व उम्मुहु मैसून बिन्त बहदल बिन उनैफ बिन उल्जा बिन कुनाफा अल-कल्बी, वह अल्लती दाखलत अला नाइलता, नाइला भी हजरत सैयदना मुआविया की घर वाली मोहतरमा है। नाइला बिन्त उमारा कल्बिया, ये दो कल्बी खानदान की बीबियां हैं हजरत मुआविया के घर में। एक बीबी नाइला है और एक बीबी मैसून, ये दोनों कल्बिया बीबी हैं। तो फरमाते हैं वहयल्लती दाखलत अला नाइला, हजरत नाइला के पास यही गई थी। फअखबरत मुआविया अन्हा बिमा अखबरत हो, हजरत मुआविया को बीबी नाइला के मुताल्लिक इन्होंने बताया जो कुछ बताया, वो किस्सा जिसकी तरफ ये इशारा फरमा रहे हैं हजरत बीबी मैसून के बीबी नाइला के पास जाने का, वो थोड़ा सा ऊपर उन्होंने किस्सा दिया हुआ है हजरत बीबी नाइला बिन्त उमारा कल्बिया के जिक्र के अंदर। हजरत सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मैसून बिन्त बहदल अपनी ज़ौजा मुहतरमा से फरमाया, उदखुली फंजुरी इला, जा अपनी चाचा की बेटी, अपने चाचा की बेटी जो है उसके पास जा। फदाखलत, वो तशरीफ ले गई। फसाअलहा अन्हा, जब वापस आई तो हजरत मुआविया ने बीवी पाक मैसून से पूछा कि अपने चाचा की बेटी को कैसा तुमने पाया? उन्होंने फरमाया इन्नहा लकामिलतुल जमाल, पूरे जमाल वाली हैं, लेकिन वलाकिन रअयतु तहत सुर्रतिहा खालन, उसकी नाफ के नीचे मैंने एक स्याह तिल देखा है। व इन्नी लउरा हाज़िही युक्तलु ज़ौजुहा व युदअु रअसुहु फी हिजरिहा, मेरा गुमान ये कहता है, मेरा गुमान ये कहता है कि इस बीबी का शौहर कत्ल होगा और फिर उसका सर इसकी गोद में रखा जाएगा। यानी अंदाजा लगाएं, वो जो नाफ के नीचे स्याह तिल है उससे कैसा अजीब लतीफ इशारा उन्होंने समझ लिया, शौहर के सर का आना गोद में। ये बीबी मैसून ने अपनी बसीरत से अंदाजा लगाया और आकर हजरत को बताया। हजरत मुआविया ने तलाक दे दी हजरत नाइला को। ये सुनकर मैसून पाक की ये बात सुनकर तो तलाक दे दी हजरत नाइला को कि कहीं मैं वो न बन जाऊं कि मेरा सर कत्ल हो और इसकी गोद में चला जाए। तो फतज़व्वजहा बअदहा हबीब बिन मसलमा अल-फिहरी, है जी, हजरत मुआविया के बाद हजरत नाइला के साथ हबीब बिन मसलमा फिहरी जो थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने निकाह फरमाया। सुम्मा खलफ़ अलैहा बअदहु अन-नुअमान बिन बशीर, फिर उनके विसाल के बाद यही बीबी नाइला जो है इनसे निकाह फरमाया हजरत नुअमान बिन बशीर, जो मशहूर है, कूफे के पहले वो नायब थे
اور انہیں کو ہٹا کر پھر یزید نے ابن زیاد کو مقرر کیا تھا. یہ صحابی رسول ہیں چھوٹے درجے کے, حضرت نعمان بن بشیر جو ہیں ان کا والد بھی صحابی ہے. تو پھر انہوں نے شادی کی ان بی بی حضرت نائلہ سے. فقتل ووضع رأسه في حجرها. پھر یہ حضرت نعمان بن بشیر جو ہے نا, یہ میرے خیال میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں ان کو قتل کیا گیا, یا عبد الملک کے دور میں ان کو قتل کیا گیا, اور پھر ان کا سر شریف جو ہے وہ وہی بی بی نائلہ جو تھی نا ان کے گود شریف میں رکھا گیا. اور یوں حضرت بی بی میسون جو ہیں ان کی جو بصیرت تھی نا اس کی تصدیق سامنے آ گئی. ہاں جی, اس کی شہادت سامنے آ گئی. میرے بھائیوں, یہ وہ واقعہ ہے, قصہ ہے جس کی طرف حافظ ابن کثیر آگے اشارہ کر رہے ہیں. اب حضرت بی بی میسون بنت بہدل جو ہیں یزید کی والدہ محترمہ, تو ان کے متعلق حافظ ابن کثیر جو ان کے اخلاق اور صفات عالیہ کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مکانت حاسمتن, فرمایا بی بی بہت احتیاط والی تھی, بہت پرہیزگار تھی. عظیمت الشان ہے, بہت عظیم الشان تھی. جمالن, جمال کے اعتبار سے, ریاستن, سرداری کے اعتبار سے, نتھو خیرے کی خاندان کی نہیں, وہ عقلن, اور عقل کے اعتبار سے, وہ دینن, اور دین کے اعتبار سے, یعنی دین بھی عظیم ہے, جمال بھی عظیم ہے, ریاست بھی عظیم ہے, عقل بھی عظیم ہے, احتیاط میں بھی عظیم ہے. یہ حافظ ابن کثیر بی بی پاک کے صفات عالیہ کو, اخلاق حمیدہ کو ان الفاظ کے ساتھ خراج تحسین پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ سبحان اللہ. مجھے تو کوئی کنجر کہہ دے گا یہ یزیدی ہے, تو حافظ ابن کثیر کو بھی کہے نا. ہاں, بات نہیں سمجھے؟ کیا فرما رہے ہیں؟ دین کے اعتبار سے. اب میرے بھائیوں, جب ان تمام صفات کے اندر ان کا یہ عالم ہے کہ عظیم بی بی ہے, دین ان کا اتنا بلند ہے کہ حافظ ابن کثیر ان لفظوں کے ساتھ ان کے دین کو خراج تحسین پیش فرما رہے ہیں. تو اب بتائیے, یہ کہنا کہ وہ عیسائن تھی, وہ مرتد تھی, وہ کافرہ تھی, وہ فلان تھی, وہ فلان تھی, وہ لانتڑ تھی, یہ کتے کا بچہ جو بھونک رہا ہے وہ سب سے بڑا لانتی خود نہیں ہوگا؟ یہ میراثیوں کی باتیں ہیں, اور اگر کوئی میراثیوں سے باہر کرتا ہے تو سمجھو میراثیوں کے جو ہے وہ چرمٹ میں رہنے کی وجہ سے حضرت جو ہے وہ ذہنی میراثی بن گیا ہے. بہرحال میراثیوں سے باہر ایسی باتیں نہیں ہو سکتی. ایمان سے اہل علم بندہ اور اہل ایمان بندہ ہزار بار ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے پہلے سوچتا ہے, پڑھتا ہے, سمجھتا ہے, ہاں جی غور کرتا ہے, پھر زبان کھولتا ہے. یا آخر کس کے گھر میں ہے؟ اللہ اکبر, گھر کس کا ہے یہ تو دیکھو نا, گھر کس کا ہے. میرے بھائیو اگلی بات سنیں. اس کے بعد فرماتے ہیں حافظ ابن کثیر بی بی پاک کے حزم اور احتیاط کی بات کرتے ہوئے, اللہ اکبر, فرماتے ہیں داخل علیہا معاویہ یوما ومعه خادم خصی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے گھر میں, حضرت بی بی میسون کے گھر میں, اور ان کے ساتھ ایک خادم تھا جو خصی تھا, ہجڑا تھا. فاستترت منہ, بی بی پاک اس خصی سے, ہجڑے سے چھپ گئی, فوراً پردہ کر لیا. وقالت من هذا الرجل معك, یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ انہوں نے فرمایا انه خصی فظہری علیہ, یہ خصی ہے, سامنے آ جا. وقالت ما كانت المثلى لتحل له ما حرم الله عليه,
وحاجبته عنها. اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں بی بی پاک نے فرمایا یہ خسی ہو گیا نا, مسئلہ ہو گیا اس کا. یعنی کیا مطلب کہ انسانی اعضاء میں سے کچھ جو ہے وہ اس کے کاٹ لیے گئے. اس سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ نے حرام کیا ہو وہ حلال ہو جائے. کیا مطلب؟ بی بی پاک یہ اشارہ دے رہی ہے کہ اگرچہ یہ خسی ہے, نظر تو ہے نا, نگاہ تو باقی ہے. یہ وہی بات ہے, ایمان سے اس بی بی کے علم کو ہم داد دیتے ہیں. کیا بخاری میں نہیں آیا کہ حیت ہجڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو گھر میں نہ آنے دینا, گھروں میں نہ آنے دینا اس کو, حیت کو. گھروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجڑے کو نکال دیا. اب بتائیں بی بی پاک اگر یہ عیسائی کافرہ وغیرہ ہوتی اور جس طرح یہ کتے کہتے ہیں زانی فلان پتہ نہیں کیا کیا تہمتیں لگاتے ہیں, ان خنزیروں سے پوچھو, خنزیروں بتاؤ تو صحیح یہ بی بی پاک پردہ کرتی, وہ بھی ہجڑے سے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری جو ہے وہ پتہ شلواریں اتار کر کہاں کہاں پھر رہی ہیں اور تم کہتے ہو جناب بی بی پاک ایسے تھی اور وہ زنا کرتی تھی. خوش میرے بھائیو ذرا غور کرو, ٹھیک ہے؟ کیسے خنزیر لوگ ہیں جو منبر پر بیٹھے ہوئے کیا ظلم و ستم کر رہے ہیں. اور دیکھیے حافظ ابن کثیر فرماتے فَلِهَذَا أَوْلَى اللَّهُ ابْنَهَا يَزِيدَ الْخِلَافَةَ بَعْدَ أَبِيهِ, کیونکہ ماں ایسی تھی اسی وجہ سے اللہ نے ان کے بیٹے یزید کو خلافت کی دولت عطا کر دی. کیا مطلب؟ اگر نہ سنبھال سکا تو وہ نہیں سنبھال سکا, واقعی انعام تو اللہ کی طرف سے ہے یہ نا. اور میں نے یہ حافظ ابن کثیر نے یہ تفریح کی, یہ نتیجہ انہوں نے قائم کیا اور میں نے نتیجہ یہ قائم کیا کہ اللہ نے یزید کے سارے بیٹوں کو ولی بنا دیا. یہ پچھلی ماں کا ہے. اگر بیٹے میں خلل آ گیا تو پوتوں میں خلل ختم ہو. سارے بیٹے 3-4 بیٹے تھے یزید کے, سب کے ساتھ تاریخ ابو زرع دمشقی سے کے حوالے سے میں نے بتایا تھا, سب کے سب صالحین. اللہ کیا تھے؟ صالحین. بھائیو یہ تو ہے اللہ اکبر و کبیرہ. یہ ہے میرے بھائی وہ اجمالی بات, اجمالی کلام, اختصار جو حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں جی ذکر فرمایا. اب میں تفصیل کے اندر جانا چاہتا ہوں. جی تفصیل یہ ہے کہ یہ بی بی پاک کیونکہ صحابی کے گھر میں ہے اور مومنہ ہیں تو تابعیہ ہے. کیا ہے؟ تابعیات میں سے ہے. اور ان کا تابعیات میں سے ہونا تمہارے حنفی امام جو محدث بھی ہیں, لغت میں بھی حجت ہیں, حدیث میں بھی حجت ہیں, دنیا کائنات میں ان کی حدیث کی کتاب مشارق الانوار ہے جس پر مبارک الازہار شرع ابن ملک جس کو فرشتہ کہتے ہیں, وہ ان کی مبارک الازہار وہ موجود ہے 3 جلدوں میں کائنات کے اندر. اور ان کا یہ جناب بہت بڑا کام جو ہے وہ تاج اللغہ اور سیاح العربیہ کا تکملہ والذیل والصلہ کتاب تاج اللغہ و سیاح العربیہ حسن بن محمد بن حسن سغانی, امام سغانی جن کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ امام سغانی نے اس کتاب کے اندر بی بی پاک کے متعلق لکھا ہے جو
میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. آپ فرماتے ہیں وہ میسون ام یزید ابن معاویہ من التابعیات. ان کی وفات کب ہے؟ ان کی وفات ہے جی 650 ہجری میں. کب؟ 650 ہجری کے جو تمہارے امام صغانی مشہور امام ہیں جی، تو یہ وہ ہیں حضرت کہ جنہوں نے فرمایا یہ تابعیات میں سے ہیں. کیا ہے؟ امام تو تابعیات میں سے کہتے ہیں، لیکن آج کا دجال جو ہے کوئی تھتھا، کوئی پتا، کوئی انڈیا کا، کوئی ادھر کا، وہ کہہ رہا ہے زانیہ ہے جی، سین ہے، فلان ہے، فلان ہے. پتہ نہیں یہ خبیث کہاں کے پڑے ہوئے ہیں اور ان کی علمی صلاحیت کیا ہے. میں تو یہی ایمان سے کہتا ہوں، یہ ان لوگوں سے یہ میسون بنت بہدل کے ترجمے پوچھے تو یہ پتہ نہیں کتنا عرصہ لگا دیں گے صرف تلاش کرنے میں، اور وہ بھی دوسروں کی مدد سے بتا سکیں گے، خود نہیں بتا سکیں گے کہ میسون کا ترجمہ کیا ہے اور بہدل کا ترجمہ کیا ہے. بات نہیں سمجھے؟ خیر، اگلی بات سنیے میرے بھائیوں. ان بی بی پاک کے تابعیات میں سے ہونے پر بہت بڑی دلیل، تابعیات میں سے ہونے کی دلیل تو سامنے آ گئی ہے، لیکن یہ بی بی حدیث کو بھی روایت کرنے والی ہیں. اللہ اللہ. یہ دیکھیے گا جی، یہ میرے پاس اللہ اکبر، یہ تاریخ دمشق الکبیر محدث ابن عساکر دیکھ رہے ہیں. اب یہ تاریخ دمشق جو ہے نا، یہ بیویوں کا جو ذکر شریف ہے، یہ 70 جلد میں، اس کے اندر میسون بنت بہدل کا ذکر شریف ہے 130 صفحے پر. فرماتے ہیں کہ روت عن معاویہ، یہ بی بی میسون پاک جو ہیں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایت کرتی ہیں، اور ساتھ میں فرمایا روا عنہا محمد بن علی، ان بی بی پاک سے محمد بن علی روایت کر رہے ہیں. وکانت امرأۃ لبیبۃ، حافظ ابن عساکر فرماتے ہیں کہ یہ بی بی پاک لبیبہ تھی، بہت عقل مند تھی. بولو کیا تھی؟ اللہ تو فرماتا ہے کافروں کا لب نہیں ہے، ایسے وہ اہل الباب میں سے نہیں ہے، اور بی بی پاک لبیبہ ہے. توجہ ہے ذرا. بالاغنی، وہ جو حافظ ابن کثیر نے بی بی پاک کا وہ قصہ لکھا ہے، کون سا؟ وہ حضرت معاویہ کے ساتھ خسی کے جانے کا ہے، یہ ان کے بلاغات میں سے اصل اس کی سند یہ ہے. بالاغانی حافظ ابن عساکر فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے. یہ بلاغات کہتے ہیں، جس طرح امام مالک کہتے ہیں بالاغانی بالاغانی بالاغانی. سمجھ نہیں آ رہی؟ تو یہ حافظ ابن عساکر فرماتے ہیں بالاغانی ان معاویہ داخل علیہا ومعہ خدیج، وہ خسی کا نام بھی بتا دیا، خدیج. اچھا، پھر وہ ساری روایت آگے پیش کر. اب آگے حدیث مبارک ہے، وہ میں سند بھی پڑھتا ہوں، حدیث کے الفاظ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر میں سند پر کلام کرتا ہوں اور ثابت کرتا ہوں کہ یہ ایسی روایت ہے کہ جس روایت سے بی بی پاک کا حدیث کا راوی ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے. یہ دیکھیے، اللہ اکبر. حافظ ابن عساکر اپنی سند چلاتے ہوئے ابن عدی تک پہنچتے ہیں، اور ابن عدی جن تک وہ پہنچتے ہیں ان کی کتاب پھر سامنے آ گئی ہے. یہ الکامل ہے. کون سی کتاب ہے؟ یہ دیکھو، الکامل فی ضعفاء الرجال، حافظ ابن عدی. ٹھیک ہے. خالد بن یزید عدوی ابو الولید قصری کے حالات میں ترجمہ میں یہ روایت امام ابن عدی اپنی سند سے لائے ہیں. اب یہاں سے ہی سنا دیتا ہوں، توجہ ہے بھائیو.
سبحان اللہ. یہ دیکھیے حدثنا محمد بن نوح الجندیسابوری حدثنا احمد بن محمد بن انس ابو عباس البغدادی حدثنا ابو عبد الرحمن الطبری حدثنا خالد بن يزيد القسري عن عمار الدهني عن محمد بن علي عن ميسون بنت بحدل عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون قوم ينالهم الإخصاء فاستوصوا بهم خيرا. فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ ایسے کچھ لوگ ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اخصاء پہنچے گا ہے کسی بھی عذر سے، وہ کیا بن جائیں گے؟ خسی ہو جائیں گے، اور مطلب ہے کہ بھئی ہجڑے بن جائیں گے. تو فاستوصوا بهم خیرا، میری طرف سے خیر کی وصیت قبول ان کے لیے. مقصد کیا کہ ان کے ساتھ ظلم زیادتی کے ساتھ پیش نہیں آنا، ان کو یہ نہ ہو کہ انسانوں سے نکال دینا ہے، ان سے اچھا سلوک کرنا ہے اور ان کو ہمیشہ اسلام کی طرف راغب رکھنا ہے، اسلام سے متنفر نہیں ہونے دینا. یہ حدیث مبارک. اب یہاں پر بات کو سمجھیے. حافظ ابن عدی اور پھر انہی سے نقل کر رہے ہیں آگے ابن عساکر کہ یہ حدیث منکر ہے. کیا ہے؟ اور منکر ہے. تو یہ حدیث منکر کا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ یہ راوی کوئی ضعیف ہے، قوی کی مخالفت کر رہا ہے ثقہ کی، تو تب وہ اصطلاحی منکر بن رہی ہے. نہیں، منکر کا مطلب ہے یہ انتہائی غریب ہے، اسی سند کے ساتھ ملتی ہے اور کسی سے نہیں ملتی. بات سمجھ آئی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر خالد بن یزید قسری راوی ہیں، اور یہ خالد بن یزید جو ہے نا، خالد بن یزید یہ متکلم فی راوی ہے. حتیٰ کہ تقریب وغیرہ کے اندر میرے خیال میں ان پر جو حکم لگا ہوا ہے یہ ہے خالد بن یزید قسری. دکھائی دیتا ہوں آپ کو، یہ خالد بن یزید قسری. میرے دوستو، اس روایت کے منکر ہونے کا جو حکم لگایا گیا ہے نا، وہ خالد بن یزید قسری امیر العراق کی وجہ سے. میزان الاعتدال، لسان المیزان، کامل ابن عدی سے پہلے، سیر و اعلام النبلاء وغیرہ، ان کتابوں میں اس راوی کے متعلق جو کلمات ملتے ہیں اس سے ضعف ثابت ہوتا ہے، وہ ضعیف راوی. لیکن یہاں پر جو لطیفے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ میں اور تہذیب التہذیب میں، کس میں؟ الاصابہ اور تہذیب التہذیب، یہ دونوں میں امام حسین پاک کے کربلا کا جو قصہ ہے نا، اس کو سب روایتوں سے اور سب سندوں سے جو اچھی سند والا کہا ہے حافظ نے، وہ یہی خالد بن یزید قسری والی روایت. میں آپ کو الاصابہ سے دکھاتا ہوں. اللہ اکبر و کبیرہ. یہ میرے بھائی الاصابہ میں فرمایا، وقال عمار بن معاویہ الدہنی قلت لأبی جعفر محمد بن علی، یہ سارا کچھ پھر آگے اس کے بعد وہ ساری روایت ذکر کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ قد صنف جماعت من القدماء
फी मक्तल हुसैन तसानीफ, हुसैन पाक के मक्तल के हवाले से मुतकद्दमीन लोगों ने किताबें लिखी हैं। उसके अंदर गस व समीन यानी ज़ईफ सही सब कुछ है, सही सकीम सब कुछ है। वफी हादिहिल क़िस्सति अल्लती सुक़्तुहा, ये जो मैंने किस्सा बयान किया है इसके अंदर गिनन उनसे इस्तिग़ना है, इसके होते हुए उन बाकी रिवायतों की जरूरत नहीं, ये हाफिज फरमा रहे हैं। इसका मतलब है इसके हाल को वो बाकी तमाम रिवायतों से अच्छा समझ रहे हैं। ये तहजीब तहजीब है, इसके अंदर यही रिवायत जो कि यजीद खालिद बिन यजीद कसरी के हवाले से है, ये देखें, हदसना खालिद बिन यजीद बिन असद वही अल कसरी, ठीक है, उसकी सनद और बेही ये बयान ही फिर आगे वही है जो अलिसाबा के अंदर है। इस सनद के साथ इमाम पाक का किस्सा सारा नकल फरमाने के बाद आप फरमाते हैं आखिर में, वसाकल मिज़्ज़ी क़िस्सत मक़तल हुसैन मुतव्वलतन मिन इंद इब्न साद अल-वाक़िदी व गैरिही मिन मशाइख़ी इख़्तसरतुहा मुक़्तफ़ियन बिमा तक़द्दम मिन अल-असानीद अल-हिसान। फरमाते हैं कि मैंने वही सनदें जिक्र की और किस्सा जो है उन्हीं संदों से लिया है जो हसन सनदें हैं। इसका मतलब है खालिद बिन यजीद कसरी की जो सनद है इसको हाफिज ने हसन करार दिया। क्या किया? हसन करार दिया। आप खुद समझदार हैं कि जिसको हाफिज किस्सा करबला के हवाले से हसन सनद करार देते हैं, वही खालिद बिन कसरी, वही रावी जब आता है हजरत बीबी मैसून बिनते बहदल की जो हजरत मुआविया से हदीस है और रिवायत है, इसकी सनद के अंदर, तो फिर क्या हाफिज के नजदीक और किस्सा करबला बयान करने वालों के नजदीक ये रिवायत कम अज कम हसन करार पा जाएगी कि नहीं पाएगी? तो बीबी पाक जो है बिहम्दिल्लाह ताला खाली ताबियात में से ही ना हुई, बल्कि अल्लाह ताला के फजलो करम से नाचीज ने साबित कर दिया कि ये हदीस की रिवायत करने वालों में से, और इसकी फजीलत को आप और से समझें और उसका अंदाजा करें कि कितना बड़ी फजीलत है। अब हदीस का रावी होना बीबी पाक और ताबियात से होना, ये थत्थे मत्थे जितने हैं इनका नाक काट रही है कि नहीं? नाक तो पहले नहीं है, कटना क्या? बात मेरी सुनिए, बिहम्दिल्लाह ताला ये मतलब भी साबित हो गया। हो गया कि नहीं? अब इसके बाद मैं आता हूं इस बात की तरफ, वो कौल, वो कलाम, वो खबीस कलाम जिससे ये लोग बीबी पाक की तौहीन की जुर्रत करते हैं, उस कलाम और उस कौल की हकीकत खोलता हूं। बीबी पाक के मुतालिक एक शख्स है लुगत के हवाले से वो इमाम है, ये पढ़िए, लुगत के हवाले से वो इमाम है इब्न दुरैद, अबू बकर इब्न दुरैद, मोहम्मद बिन हसन बिन दुरैद, ये उसकी किताब है जमहरतुल लुगा। इस शख्स की पैदाइश है 223 में और वफात है 321।
اس کی کوئی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر چند اشعار جوڑے ہوئے ہیں بی بی پاک سے متعلق، کہ بی بی پاک نے یہ اشعار کہے جن کا مطلب یہ ہے، موٹا موٹا جو میں بیان کرتا ہوں، کہ بی بی پاک نے کہا میں تو وہ موٹا کپڑا اور موٹا لباس پسند کرنے والی ہوں گاؤں کا، یہ شہر کے باریک کپڑے اور باریک یہ تو مجھے پسند نہیں ہے، پھر یہاں پر بلیوں میں رہنا مجھے اچھا نہیں ہے، وہاں پر کتے راستوں پر بھونکیں اور عورتوں کی حفاظت کریں مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ اچھا، تو شہر کے بلند مکان نہیں، مجھے دیہات کے اچھے مکان اچھے لگتے ہیں، یہ ان اشعار کا مطلب ہے۔ مقصد یہ ہے ان اشعار سے کہ جی حضرت معاویہ پھر ناراض ہو گئے اور انہوں نے طلاق دے دی اور وہ چلی گئی۔ یہ سارا قصہ ابن درید نے لکھا، یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں نقل کیا، یہ لکھا ہے اس نے۔ اب ابن درید کا حال بتاتا ہوں میں، وہ کیا شخص ہے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کمینوں کو کہ جب یہ لوگ صحابہ پر بھونکنا شروع کرتے ہیں اور تابعین اور سلف صالحین پر، جی صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ موافقت کرتے ہوئے، تو یہ کتے پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ہم سے سندیں مانگتے ہیں، ادھر نہ سند ہے نہ کوئی بات ہے نہ کچھ، ہم سند پیش کریں تو پھر بھی کہتے ہیں اگر سند ہے صریح لفظ دکھاؤ، صریح دکھاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ جناب اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے فلان، یعنی یا سند پر کلام یا متن پر کلام، اور وہ بھی بے تکا کلام کریں گے، یعنی اہل علم لوگ جس کو چکھے کرتے ہیں، جس کو پاؤں میں پھینکتے ہیں، جس کو سننا گوارا نہیں کرتے، لیکن جب بات آ جاتی ہے صحابہ کی توہین کی، یہ خنزیر لوگ ایسے ہیں کہ پھر وہاں پر نہ کچھ سند دیکھتے ہیں نہ کچھ سچائی دیکھتے ہیں، کوئی چیز بھی نہیں دیکھتے، پھر جو کچھ آتا ہے صحابہ پر اچھال دیتے ہیں۔ یہ وہ حرامی جنس تیار ہو چکی ہے جی، جن کو ادھر ادھر کے اثرات اجمی عبداللہ بن سبا کے سبائی اثرات نے متاثر کیا ہوا ہے، کہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے خلاف اور خلفائے اسلام کے خلاف جی، اور ملوک اسلام کے خلاف یہ ہمیشہ زہر اگلتے رہتے ہیں جی، تاکہ یہود و نصارہ کے جی اس وقت کے دنیا کے جو بدماش حکمران ہیں ان سب کو جی آشیرواد ملے اور جناب ان کی تائید ہو، اور ان کی جو ہے نا وہ صلاح اور فلاح اور اچھا ہونا جو ہے جی وہ ثابت ہو جائے۔ پچھلے برے ہوں وہی بات کہ ماسٹر کی بحث کا ہے بس نتیجہ ہے یہی، جو اکبر العبادی نے فرمایا، ماسٹر کی بحث کا بس نتیجہ ہے یہی۔ اب ہیں اچھے جانور پہلے برے انسان، اب ہیں اچھے جانور پہلے برے، یہ خنزیر آج کے جانوروں کو اچھا کہنا چاہتے ہیں اور پہلے انسانوں کو برا کہنا چاہتے ہیں، یہ اکبر العبادی نے پہلے ہی فرما دیا مفکرین ہماروں نے۔ اب میرے دوستو، میں ابو بکر بن درید کا حال چند کتابوں سے بتاتا ہوں، دیکھنا پھر دیکھنا ان خنزیروں کا حال کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد ادھر پڑھی ہوگی، تاریخ بغداد، ہاں جی جناب یہ تاریخ بغداد، یہ دیکھا ابن درید کے حالات، خطیب بغدادی سندوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے دارقطنی کا قول نقل فرمایا، عن ابن درید فقال تکلموا فیہ، ابن درید کے متعلق امام دارقطنی سے پوچھا گیا تو فرمایا علماء نے اس میں کلام کیا، یعنی اس پر جرح کیا۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی بات لکھی سند کے ساتھ، کاتب الیہ ابو ذر الہروی، یہ ابو ذر الہروی کون ہے؟ یہ امام بخاری کے راوی ہیں، ابو ذر الہروی بخاری کے راوی ہیں، بخاری کو آگے چلانے والے یہی ہیں، یعنی ان کے روات میں سے ایک راوی ہیں، ویسے تو فربری ہے نا آگے چلانے والے۔ تو ابو ذر ہراوی نے فرمایا، لکھا ہے میرے طرف، کون فرما رہے ہیں؟ خطیب بغدادی، میری طرف یہ خط لکھا کس نے؟ ابو ذر ہراوی نے،
سمعت امام ابن شاہین مشہور محدث ابن شاہین نے فرمایا کننا ندخل علی ابن درید، ہم ابن درید کے پاس جاتے تھے، ونستحیی، ہم شرماتے تھے، مما نرا من العیدان المعلقۃ والشراب المصفى، والشراب المصفى موضوع وقد كان جاوز 90 سنہ۔ ابن شاہین فرماتے ہیں ہم ابن درید کے پاس جاتے تھے تو ہم شرماتے تھے کہ ایک تو سرنگی لٹکی ہوتی تھی حضرت کی بیٹھک شریف میں، سارنگی، دوسرا شراب مصفہ، شراب پڑا ہوا ہوتا تھا، ایک یہ یعنی حضرت سرنگی کے بھی عاشق تھے اور شراب بھی عاشق۔ اب دوسرے یہ نزہۃ الالفباء ہے، دیکھ رہے ہو، یہ بھی محدث ہیں، نحوی امام بھی ہیں، لغوی امام بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مسند بھی ہیں، سند کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ یہ ابو منصور ازہری تہذیب اللغہ والے لغت کے امام ہیں، اور ابن درید بھی لغت کا بندہ ہے، ایسے ہے نا؟ تو یہ فرما رہے ہیں، یہ دیکھیے گا انہی کے حالات کے اندر یہ ہے میرے بھائیو، نزہۃ الالفباء ابن درید کے حالات میں لکھا ہوا ہے، وقال ابو حفص عمر بن شاہین الواعظ كنا ندخل على ابي بكر بن دريد ونستحيي منه مما نرى من العيدان المعلقه والشراب المصفى فقد كان جاوز 90 سال کے ہو گئے تھے، 90 سال سے بھی اوپر عمر تھی، لیکن حال یہ تھا کہ گھر میں سرنگی تھی اور شراب تھی۔ یہ عمر بن شاہین کا قول۔ اگلا قول یہ جناب جی وہ دارقطنی والا، وہ بھی موجود ہے، اور وہ فرماتے ہیں، اور یہ ان کا قول نقل کیا ہے سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے، ابو منصور ازہری تہذیب اللغہ والے فرماتے ہیں دخلت فرأیتہ سکران فلم اعد الیہ، میں گیا اس کے پاس ابن درید کے پاس، ابو منصور ازہری فرماتے ہیں میں گیا ابن درید کے پاس، تو اس کو نشے کی حالت میں دیکھ کر واپس آیا۔ میرے دوستو، ابن درید کے حوالے سے میں کئی باتیں پہلے بھی سن پڑ چکا تھا، وہ فضائل اہل بیت میں غلو کتنا کرتا ہے اور صحابہ کرام کی مذمت میں کتنا کوشش کرتا ہے، خصوصاً حضرت معاویہ کے بارے۔ یہ اس کی خبیث باتیں میں نے ایک غماری کے پاس پڑھی، میرے خیال میں عبداللہ یا ابو الفیض غماری، اور یہ دونوں رافضی ہیں، ٹھیک ہے، یہ حضرت معاویہ کے خلاف بہت تبرہ کرتے ہیں۔ تو یہ غماری جو ہے نا، ان کی کتابیں پڑھ کر ابن درید کے حوالے سے جو میں نے باتیں معلوم کی، تو میں نے فیصلہ کیا اپنے دل میں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یا تو کذاب ہوگا یا کوئی بھی اس کے اندر خلل ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے خلاف قلم اٹھانے والا، خصوصاً حضرت معاویہ کے خلاف، وہ بندہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ ایمان سے کہتا ہوں، جب آج اس مطالعے کے حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے ناچیز نے آج کچھ وقت گزارا تو دیکھا، کتابیں کھنگالی، تو ابن درید کا حال معلوم ہو گیا کہ حضرت سرنگی اور شراب نوشی کے بادشاہ تھے۔ پھر نزہۃ الالفباء کے اندر ایک عجیب قصہ لکھا ہے، یہ نزہۃ الالفباء جو پڑھی امام ابو برکات ابن الانباری جن کو مشہور ہے، ان کے حوالے سے یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت نے خواب سنایا اپنے ساتھیوں کو کہ رات ایک شخص آیا، مجھے کہتا ہے یار شراب میں کوئی شعر نہیں لکھا تم نے۔ میں نے کہا یار ابو نواس نے کوئی کسر چھوڑی ہے، ابو نواس جو مشہور شاعر، اس نے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ نہیں یار، اس نے کہا شعر ہے، بنتا ہے،
یہ शेर है. मैंने वो शेर उसने मुझे बताया तो मैंने कहा यार तुम कौन हो? अनंत था. उसने कहा शैतानों का. मैं तेरा शैतान. उसने कहा मैं तेरा शैतान हूँ. अब भाई तू कहाँ रहता है? कहता बसरे में रहता हूँ. बसरे का ही है ना. फकाल अबू साजिया, नाम भी बताया अबू साजिया. हाँ अखबर बिल मौसिल, और बताया कि मौसिल में रहता हूँ. मौसिल में रहता हूँ. अब ईमान से बताना भाइयों, जिसको रात को शैतान आकर है जी और शेर जो है वो बता जाए शराब के लिए और बता जाए कि मैं तेरा शैतान हूँ, जिसका शैतान पूरा मुकर्रर है ऐसी बातों के लिए, ईमान से बताना कि अगर बोलेगा तो क्या बोलेगा, सच्ची बताना. अगर सहाबा किराम की मजम्मत या बीबी मैसून वगैरह के मुतालिक अगर ऐसी बातें इसके मुंह से, और फिर शर्म आनी चाहिए उन कुत्तों को कि यजीद को शराबी और साज बाजे की वजह से तो कहे काफिर है, बदकार है, जालिम है, फलान है, सुन्नत को बदलने वाला है, उसका नाम नहीं रख सकते, सुन नहीं सकते, फलान. वो कुत्ते, ये उसके साथ का शराबी नशे में धुत रहने वाला सरंगी नवाज है, मिरासियों का जो सरदार बना हुआ है, ये हजरत मुआविया के खिलाफ लिखता है. तो इसकी बात फौरन है जी किताबें नहीं नजर आती क्या लिख रही है. वो उसकी शराब नोशी सारी बदकारी पर पर्दा डालकर इमाम बनाकर पेश कर देते हो है, और यजीद को आगे रखा हुआ है. मालूम हुआ कुत्ते, तुम्हें यजीद की बुराई से कोई नफरत नहीं. तुम हजरत मुआविया और समाई टोला बनकर तुम सहाबा किराम से अदावत मारना चाहते हो यजीद की आड़ में, वरना बुराई का अगर मसला हो तो ऐसे बुरों को इमाम क्यों बनाते हो. ख्याल रखिएगा, ये जो है तारीख दमिश्क के अंदर खलीफा काहिर के हवाले से जो बात रखी है वो भी इब्ने दुरैद की है. असल में मालूम हुआ बीबी पाक के खिलाफ और हजरत मुआविया के खिलाफ ये इब्ने दुरैद के हवाले से जो चल रहा है ये वही मवाद है जो हजरत को रात को शैतान देता था. सुबह उठता था और लिख देता था मुआविया ऐसा और मैसून ऐसी है. ये नशे की पैदावार बातें हैं और हम लानत भेजते हैं ऐसी बातों पर. हम मुसलमान हैं, अल्लाह के फजल से ना पलीत की बात सुनना गवारा करते हैं और ना बली पलीत के कौल की कोई हैसियत रखते हैं. हमारे पास अगर हैसियत है तो उन्हीं लोगों की है जो सालिहीन है, मुत्तकी है, परहेजगार. कुत्ते मौलवी, तुम्हें शर्म नहीं आती? जीरो वो इंडिया का फद्दा कर रहा होता है, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, पगड़ी बांधी हुई और हजरत इसके खिलाफ बात कर रहा है, बीबी पाक के खिलाफ. अरे लंदनी गटर साफ करने वाले मुल्ला, मैं जानता हूं तू लंदनी गटर साफ करने वाला है, खबरदार. और गुजरा वाले के थत्थे मत्थे, जब तक हम जिंदा हैं तुम्हारी तमाम गलाजत और आंद्रे पोटे इंशाअल्लाह खोलकर हम लोगों के सामने रख देंगे. खबरदार है अंग्रेजी कीचड़ो, अपनी खुड्डों में बैठकर सहाबा पर जो चाचा करते हो ये बंद करो. जब तक हमारे जिस्म में जान है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के तरफ से इल्म का रोशनी का एहसान है तो हम तुम्हारा तआक़ुब इसी तरह करते रहेंगे. तुम इधर भी खुड्डों में रहोगे इंशाअल्लाह, हम उसी खुड में जाकर तुम्हारी नासें सेक देंगे इंशाअल्लाह. सुभान अल्लाह. बात समझ आ रही है कि नहीं आई मेरे भाई? ये है बीबी पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से है वो चंद बातें. बीबी पाक सालेहा बीबी है. अगर किसी का बेटा बिगड़ जाए तो न बाप जिम्मेदार होता है न माँ जिम्मेदार होती है, तो कुत्ता ही होगा जो वालिदैन को जिम्मेदार ठहराता है.
عام لوگ مثال دیتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی، سمجھ نہیں آ رہی، عام مثال دیتے ہیں۔ بہرحال ایسے لوگوں کے خط کو، ایسے لوگوں کے وضع کو سمجھیے گا۔ یہ اگرچہ آپ کو سیاہ پوشوں کے رنگ میں نظر نہ آئے تو اندر کے سیاہ ضرور ہیں، لہذا سیاہ پوشوں سے بھی محفوظ رہیں اور سیاہ کاروں سے بھی محفوظ رہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں سیدنا معاویہ اور صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کے در کا ہمیشہ خادم رکھے، اپنے بندوں کا ہمیشہ بندہ رکھے۔